Assalamu alaikum dear students. We have started our discussion on subject verb agreement and till this point we have discussed the first 6 rules. اور ہم نے کہا تھا کہ سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جب بھی ورب آتا ہے ہم اس کو ہمیشہ سبجیکٹ کے مطابق لگاتے ہیں. تو اگر سنگولر سبجیکٹ آئے گا تو سنگولر ناؤن اور اگر پلورل سبجیکٹ آئے گا تو پلورل ناؤن. رول نمبر 6 میں ہم نے یہ پوائنٹ ڈسکس کیا کہ جب بھی ہمارے پاس either اور neither nor not only but also or nor ہمارے پاس جب یہ ورڈز آتے ہیں تو ہمارا جو ورب ہوگا وہ سیکنڈ ناؤن کے مطابق آئے گا. تو اگر ہمارے پاس سیکنڈ ناؤن سنگولر ہے تو ہم اس کے ساتھ سنگولر فارم آف ورب لگائیں گے, اور اگر ہمارے پاس سیکنڈ ناؤن پلورل ہے تو ہم اس کے ساتھ پلورل فارم آف ورب لگائیں گے. لیکن یہ جو لسٹ میں نے لکھا ہے نمبر 7 میں, as well as, together with, along with, in accordance with, besides, after, like, unlike, rather than, no less than, then your verb agrees with the first noun. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے اور نارملی آپ لوگ کے ایگزامز میں جب یہ کوشچنز آتے ہیں تو اسٹوڈنٹس اس کا آنسر اکثر اوقات غلط لکھتے ہیں. فار ایگزامپل میں یہاں پر آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ the coach as well as the players dash celebrating the victory. The coach as well as the players dash celebrating the victory. اور ہمارے پاس آپشن ہے is, am, are. اب دیکھیں ہمارے پاس ورڈ آیا ہے as well as. اس سے پہلے ہمارے پاس جو ناؤن آیا ہے that is the coach, اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ناؤن آیا ہے that is the players. اب the coach ہمارے پاس سنگولر ہے اور the players ہمارے پاس پلورل ہے. رول کے مطابق جب بھی ہمارے پاس as well as آئے گا تو اس سے پہلے ہمارے پاس جو ناؤن آیا ہے ہمارا جو ورب ہوگا وہ اس ناؤن کے مطابق آئے گا. تو یہاں پر the coach ہمارے پاس سنگولر ہے, اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ is. The coach as well as the players is celebrating the victory. پھر اسی طرح اگر میں یہاں پر لکھتا ہوں کہ the students together with the teacher dash waiting outside is, am, are. اب ہمارے پاس یہاں پر آیا ہے together with. together with سے پہلے ہمارے پاس جو ناؤن آیا ہے that is the students, جو کہ ہمارے پاس پلورل ہے, اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ناؤن آیا ہے that is the teacher, جو کہ ہمارے پاس سنگولر ہے. لیکن جب بھی ہمارے پاس ورڈ together with آئے گا تو ہمارا جو ورب آئے گا وہ پہلے ناؤن کے مطابق آئے گا. یہاں پر the students ہمارے پاس فرسٹ ناؤن ہے اور یہ ہمارے پاس پلورل ہے, اس وجہ سے ہم کہیں گے are. The students together with the teacher are waiting outside. پھر نیکسٹ اگر ہم نیکسٹ ورڈ کو ہم دیکھتے ہیں that is along with. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ زاہد along with his friends dash enjoying the party. اور ہمارے پاس یہاں پر آپشنز میں آ جائے was اور دوسرا ہمارے پاس آ جائے were. تو یہاں پر ہمارے پاس آیا ہے along with. along with ہمارے پاس جب بھی آئے گا تو ہم نے فرسٹ ناؤن کو دیکھنا ہے. فرسٹ ناؤن یہاں پر ہمارے پاس سنگولر ہے, اس وجہ سے ہم یہاں پر لگا لیں گے was. زاہد along with his friends was enjoying the party. پھر اگر ہم فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ the subjects besides the topics dash interesting. اب ہمارے پاس یہاں پر besides آیا ہے تو besides سے پہلے ہمارے پاس یہاں پر جو ورڈ آیا ہے that is the subjects, جو کہ ہمارے پاس پلورل ہے, تو یہاں پر میں لگا لوں گا are interesting. The subjects beside the topics are interesting. میں اس طرح کہتا ہوں کہ he in accordance
with the rules dash working hard. اب ہمارے پاس in accordance with آیا ہے, اس سے پہلے ہمارے پاس ہی آیا ہے, ہی ہمارے پاس سنگولر ہے, اس وجہ سے ہم یہاں پر لگا لیں گے is working hard. He in accordance with the rules is working hard. Similarly اگر میں کہتا ہوں کہ the ministers like the leader dash, ہم کہہ سکتے ہیں کہ honest, the ministers like the leader dash honest. یہاں پر ہمارے پاس ورڈ like آیا ہے, like سے پہلے ہمارے پاس ministers آیا ہے, ministers ہمارے پاس plural ہے, تو یہاں پر ہم لگا لیں گے اور honest. اسی طرح اگر میں یہاں پر ایک اور ایگزامپل, لاسٹ ایگزامپل اسی رول کے مطابق آپ کو دوں تو ہمارے پاس آ جائے گا کہ the children unlike their parents non-serious. The children unlike their parents dash non-serious. Children ہمارے پاس plural ہے, اس وجہ سے یہاں پر ہم لگا لیں گے آر. تو ہوپ فلی اب رول نمبر 7 میں آپ لوگوں کے لیے کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. رول نمبر 6 میں جب آپ کے پاس جو کنجنکشنز آئے ہیں وہاں پر آپ اپنا ناؤن اپنا ورب سیکنڈ ناؤن کے مطابق لگائیں گے, جبکہ ایسے سچویشن میں آپ کا جو ورب آئے گا وہ فرسٹ ناؤن کے مطابق آئے گا. تو اگر فرسٹ ناؤن آپ کے پاس سنگولر ہے تو یہاں پر آپ سنگولر فارم آف ورب لگا لیں گے, اور اگر آپ کے پاس فرسٹ ناؤن پلورل ہے تو آپ اس کے ساتھ پلورل فارم آف ورب لگا لیں گے. پھر رول نمبر 8 ہمارے پاس ہے انڈیفینٹ پروناؤنس ٹیک سنگولر ورب. انڈیفینٹ پروناؤنس ہمارے پاس ہے someone, somebody, something, anybody, sorry یہاں پر لکھتے ہیں anyone, anybody, anything, everyone, everybody, everything, no one, nobody, nothing. یہاں پر ایک اور ڈیفینٹ پروناؤن ہے وہ بھی لکھ دیتے ہیں ون. ویسے ہمارے پاس اور بھی انڈیفینٹ پروناؤنز ہیں, لیکن ابھی صرف اور صرف یہاں پر انہی پوائنٹس کو ڈسکس کرنا ہے کہ اس کے بعد آپ کے پاس سنگولر فارم آف ورب آئے گا. انڈیفینٹ پروناؤنز پہ ہم بعد میں ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے. تو ہمارے پاس ہے someone, somebody, something, anyone, anybody, anything, everyone, everybody, everything, no one, nobody, nothing and one. تو یہ آپ کے پاس انڈیفینٹ پروناؤنز ہیں, اور انڈیفینٹ پروناؤنز جب بھی آپ کے پاس آئیں گے آپ ہمیشہ اس کے بعد سنگولر فارم آف ورب لگائیں گے. فار ایگزامپل میں یہاں پر اگر لکھوں someone dash coming اور ہمارے پاس آپشنز آ جائے is, am, are, تو اب ہمارے پاس someone کیا ہے, یہ ہمارے پاس انڈیفینٹ پروناؤن ہے, اس وجہ سے اس کے بعد آئے گا someone is coming. اسی طرح اگر میں کہوں کہ no one dash creating disturbance اور یہاں پر میں لکھوں was اور were, تو no one چونکہ ہمارے پاس انڈیفینٹ پروناؤن ہے اس وجہ سے اس کے بعد سنگولر فارم آف ورب آئے گا, تو یہاں پر ہم لگا لیں گے no one was creating disturbance. اچھا آپ لوگ جو ہے وہ انڈیفینٹ پروناؤن کے بارے میں یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جس کو یاد رکھے, کیونکہ اکثر اوقات پھر ایگزام میں یہ پوائنٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے اور آپ اس میں غلطی کر لیتے ہیں. آپ کے پاس جتنے بھی انڈیفینٹ پروناؤنز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کے پاس اسپیس نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ کے پاس کوشچن آ جائے ڈیش از کمنگ, صحیح ہے, اور پھر آپ کے پاس آپشن آ جائے سم ون اور دوسرا آپ کے پاس آ جائے سم ون, جس میں ایک میں آپ کے پاس اسپیس ہے اور دوسرے میں آپ کے پاس اسپیس نہیں ہے. تو یاد رکھیں کہ وہ آپ کے پاس جتنے بھی انڈیفینٹ پروناؤنس ہوتے ہیں ان میں درمیان میں آپ کے پاس یہ جو اسپیس ہے یہ نہیں ہوتا, بلکہ ہم ہمیشہ اس کو ایک ساتھ لکھتے ہیں. The only exception in this regard is no one.
آپ کے پاس یہ جو نو ون ہوتا ہے، فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس آ جائے ڈیش از کمنگ، اور آپ کے پاس آپشن آ جائے نو ون، اور دوسرا آپ کے پاس آ جائے نو ون، تو اس میں یہ جو فرسٹ ون آپ کے پاس ہوگا یہ غلط ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس جتنے بھی انڈیفینٹ پروناؤنز ہیں ان میں ہمارے پاس صرف اور صرف ایک انڈیفینٹ پروناؤن ہے، اینڈ دیٹ از نو ون، جس میں ہمارے پاس اسپیس موجود ہے. سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ میں نیکسٹ ہمارے پاس جو رول آتا ہے دیٹ از پیئرڈ ناؤنس ٹیک پلورل ورب. پیئرڈ ناؤنس ہمارے پاس وہ ناؤنس ہوتے ہیں جس میں ہم ہمیشہ دو چیزوں کو ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں. یعنی فار ایگزامپل ہم ایگزامپل لیتے ہیں سیزرز کی. اب سیزر جس کو ہم اردو میں کینچی کہتے ہیں، ان میں ہمارے پاس دو پارٹس ہوتے ہیں اور ان دونوں پارٹس کو ہم ایک ساتھ یوز کرتے ہیں. یا آپ کے پاس آ جائے شوز، یا آپ کے پاس آ جائے اسپیکٹیکلس، یا اسی طرح اگر آپ کے پاس جو ہے وہ آ جائے ٹراؤزرز، پاجاماز، تو ایسے ناؤنس کو ہم کہتے ہیں پیئرڈ ناؤنس. اور یاد رکھیں کہ پیئرڈ ناؤنس ہمیشہ پلورل فارم آف ورب کو یوٹیلائز کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں یہاں پر کہوں کہ مائی اسپیکٹیکلس ڈیش نیو،